ہمارے بہت درینا دوست ہیں مکیش دھرپن سی، وہ ملتے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ برتن حسینی میں اور برتن محمد والے محبت کی زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ دوزخ میں چلا جاؤں یہ آسان نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ محمد و آل محمد سے جو آپ کی ان کے تئیں محبت ہے اور آپ جو اشعار لکھتے ہیں اس کے بعد دوزخ میں جانا آسان نہیں، ناممکن ہے. جہنم آپ پہ حرام ہے. اور میں ابھی بتاؤں اپنے اسی عنوان کو آگے کہ ابھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے اربعین کے موقع پہ کربلا محلہ اور مشی ہم لوگ کر رہے تھے. اب دیکھیں مکیش دھرپن جی اکیلے نہیں ہیں اس بزم محمدی میں، یہ اکیلے شخص نہیں ہیں. سینئر بیوروکریٹ ہیں ہمارے، ڈائریکٹر منسٹری آف فائننس میں بینکنگ میں ہیں، شری کانت نام دیو. اتفاق سے وہ جس دن ہم لوگ اپنا ویزا کے لیے بھیج رہے تھے اتفاق سے وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ جاتے کب جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ویزا تو آپ جا رہا ہے، پھر میں بھی چلوں گا. میں نے صحیح معنوں میں کہ میں نے ڈسکریج کیا. ایک تو وجہ یہ تھی کہ لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، پھر وہ 110 کلومیٹر کا ایک طویل پیدل سفر ہوتا ہے. بیچارہ جو ہے یہ کہاں، تو لیکن وہ بزد ہو گئے. پھر میں نے جہاں ویزا بھیج رہے تھے میں اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی سمیع بھائی نے کہا کہ اتحاد، یہ اتحاد تو محمد و آل محمد کی بزم نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، کیا بات. تو جب ہم ویزا کے لیے بھیج رہے تھے، اگر آپ لوگ کبھی شان ہیں انہیں کو کسی ویزا میں، انہوں نے کہا کہ ناصر صاحب ایسا ہے کہ آپ گروپ ویزا میں نہ رکھیے، کہیں اگر وہاں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. نجف ایئرپورٹ پر ان کی اپنی ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. میں نے بھی کوئی رسک نہیں لیا. تو میں نے امام حسین کے جو روضہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ قائم کیا کہ بھائی ہمارے دوست ہیں، اہل وجود ہیں، امام حسین سے محبت رکھتے ہیں اور وہ کربلا محلہ آنا چاہتے ہیں. اب یہ بتائیں آپ کہ کیا ہوگا. ان کا کہ صاحب ایسا ہے کہ میں امام حسین کے روضے سے جو اسپیشل ویزا ہوتا ہے میں وہ، اور وہ ویزا آیا. شری کانت نام دیو جی ساتھ میں چلے، ہمارے حیدر کمال صاحب ہیں، اعجاز ہیں، ہمارے منتصر مہدی صاحب ہیں، اس کے گواہ ہیں. اور 110 کلومیٹر کا سفر اس گرمی میں شری کانت نام دیو جی نے ایک جھنڈا دے کے راستے بھر لبیک یا حسین کہتے ہوئے وہ کروایا. میں تو بات آپ سے کہی تھی کہ جہنم آپ پہ حرام ہے، وہ کیوں کہا؟ ہم لوگ 19 سفر کو پہنچے کربلا محلہ. بھیڑ کے ازدحام سوچ نہیں سکتا کیونکہ وہ شب 20 سفر تھی، لہذا جتنی بھیڑیں اکٹھی ہونی تھی سب اس دن وہاں موجود تھا. مطلب آپ چل نہیں سکتے. اور میں خود بتاؤں مجھے بھیڑ سے اتنا وحشت ہوتی ہے، تو گھاؤ بھی تھا، وحشت بھی ہوتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ دیکھو آج جو اس بھیڑ میں ہم روزے کے اندر نہیں جاتے، ہم دور سے ہی. یہ مزید ہوئے کہ صاحب میں آ گیا ہوں تو میں جاؤں گا. اور یہ اعجاز حسین صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ وہ اس بھیڑ میں صحنہ امام حسین میں گئے. آپ سمجھ سکتے ہیں بھیڑ کتنی ہوگی. اور اس بھیڑ میں ایک عرب، اور یہاں سے میں بات کرتا، ایک عرب ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندی، انہوں نے کہا ہندی. اور اس کے بعد وہ چیست ہندی میں، شدھ ہندی میں وہ کہتا ہے آپ کا اس سرزمین پر سواگت ہے. اور یہ کہہ کے
دیکھیے امام حسین کے تئیں یا محمد والے محمد کے تئیں جو محبت ہے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ دلوں کی بستی ہے، اس پر جو چاہے کھیتی کرتا اور پسند آئے۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ سبھی صاحب نے اتحاد کی بات کی تھی اور مجھے اسی کی تائید میں منتصر مہدی صاحب بھی اس کے گواہ ہیں، اور ابھی بھی جو کل پرسوں مجلس تھی اس میں بھی بیچارے پہنچے تھے باضابطہ ماتم، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی کربلا پہنچ گیا وہاں سے آ گیا تو پھر کربلا ہی ہے۔ بہرحال یہ تمیزی گفتگو تھی ہماری کہ جو اس بس میں آ گیا سب کا بیڑا پار ہے، چاہے وہ کوئی حشر کے میدان، میرا ماننا ہے مولانا سماحت کے ساتھ، میرا ماننا یہ ہے کہ حشر کے میدان میں فیصلہ ایک ہی بات پر ہوگا کہ آپ حسین کے ساتھ ہیں یا حسین کے ساتھ، اور جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں۔ لہذا ہمارے مکیش دربند صاحب حسینی ہیں تو حسینی ہیں۔ دیکھیے آج جو بزم ہے یہ صادقین خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بزرگوں اور ہم سے جو علم میں کئی گنا زیادہ ان سے حماست کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بچوں کے لیے کیا ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کو سچا مانیں گے تب اس کی ہر بات آپ مانیں گے۔ لہٰذا یہ جو صادقین ہیں انہیں ہم نے نہیں بنایا، سبحان اللہ، ہماری اوقات کیا ہے؟ بے شک یہ رسول کو ہم صادق کہتے ہیں، یہ ہم آل رسول کو صادق کہتے ہیں، یہ ہمارے اوقات سے باہر دینا۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ دن بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہم لوگ، دن بھر ہم لوگ گناہیں کرتے ہیں، تو ہماری اوقات نہیں ہے کہ اس ذات اقدس پر کوئی ہم لوگ کوئی انہیں صادقین ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں صادقین بھائی ہم نے نہ وحی آتے دیکھی، نہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کب جمع ہوا، کب یکجا ہوا، کیا ہوا، لیکن جب اللہ نے انہیں صادق بنا دیا تو اب جب ہم نے انہیں صادق مان لیا تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا وحی آئی تو ہم نے کہا وحی آئی، جبرائیل آئے تو جبرائیل آئے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے مان لیا۔ کیوں مانا؟ کیونکہ اللہ نے انہیں صادق بنا دیا۔ رسول نے جب اعلان بعثت کیا سب سے پہلی بات کیا کی؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے صداقت کا لوہا منوایا۔ اللہ اکبر کہنے کے پہلے بھی اس سے پہلے انہوں نے اپنے صداقت کا لوہا منوایا کہ انہوں نے کفار و مشرکین مکہ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم مجھے صادق مانتے ہو، سچا مانتے ہو؟ تو سبوں نے ایک لفظ میں کہا کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ سب کے سامنے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صاحب میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے ادھر ایک فوج ہے تو مان لو، کہ بالکل مان لے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو صادق مان رہا ہوں۔ صادق کا لقب اللہ کے ذریعے انہوں نے مشرکین و منافقین اور جتنے مشرکین، یہ تو ان سب سے بلوا جو رسول کو رسول نہیں مانتے وہ بھی ان کو صادق مانتے ہیں۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق کو جو لوگ امام نہیں وہ بھی ان کو صادق مانتے۔ آج تک مسلمان کا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی شخص ہمیں آج تک نہیں ملا جس نے امام جعفر کو صادق کے ساتھ لگا ہو، چاہے وہ 73 کے 73 پر ہو۔ تو صادق تو ان کو وہ بھی مانتے ہیں جو ان کو امام نہیں مانتے۔ اسی طرح سے محمد کو جو رسول نہیں مانتے، اپنا نبی نہیں مانتے، وہ بھی ان کو صادق مانتے ہیں، اور اسی لیے ہم انہیں صادقین کہتے ہیں۔ یہ صادقین کی محفل، یہ کوئی صادقین کا لقب یہ کوئی ہمارا دیا ہوا نہیں۔ اور جب رسول نے کہہ دیا کہ وحی آئی، یہ اللہ کا کلام ہے،
اور جب ان کو ہم نے صادق مان لیا تو پھر یہ اللہ کی کتاب ہے. اب مباہلہ سب کو پتا جو ان کی صداقت کی سب سے بڑی شناخت ہے. گواہی اللہ خود کہہ رہا کہ ابنانا ابناکم ونسانا نساکم. تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ آپ کاذبین پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اب دیکھیے یہ مقابلے میں کون تھے؟ مسلمان تو تھے نہیں، کرسچن تھے. لیکن یہ واقف ہے کہ یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ چاہے ہمیں نہ مانے لیکن صادق ہیں. بھائی بغیر مباہلے کے چلے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں آپ کی بات تو ماننے کو تیار نہیں ہوں لیکن آپ کو صادق ماننے کو تیار ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عربی میں جب کہا کہ ابنانا ابناکم تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، کہا کیا کہ یہ صادق ہے. تو وہ اگر عربی جانتے تھے تو عربی میں بھی سمجھ لیا، بلکہ اگر ہلکے پھلکے لہجوں میں کہیں تو اگر وہ ہندی اور اردو بھی جانتے تو بھی سمجھ گئے. کہا کہ اب نہ آنا، اب اس کے بعد نہ آنا. تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی دیکھیں اب اس کے بعد ان کے سامنے نہیں آئیں گے. تو اب نہ آنا جو اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نے اردو اور ہندی میں بھی سمجھ گئے تھے کہ اب ان کے سامنے نہیں آئیں. تمہارا اب صادقین کی بات ہے. میں 2 منٹ آؤ کیونکہ اپنا نتیجے پر پہنچ آتے ہیں، کچھ ہمیں بھی ثواب مل جائے. ہمارے بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. دیکھیے تو ہم نے کہا کہ جب صادق مان لیا اور بانا ہم نے لقب نہیں دیا، یہ لقب اللہ نے خود دیا. اب جب صادق مان لیا تو اب جو کہیں گے وہ سچ ہے. اب کیا ہوا؟ رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. چونکہ رسول کو صادق مان لیا تھا لہذا جو انہوں نے جس کو مولا بنا دیا ہم نے مولا مان لیا، ہم نے مولا نہیں بنا. اب میں نے یہ دیکھا کہ جب اللہ رسول کے بارے میں کہتا کہ بھائی میرا یہ بندہ یہ تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے، یہ وہ ہے جو خلق عظیم پر فائز ہے، یہ وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے. جب اس نے کہا کہ جس کا میں مولا، تو اب مولا کو ہم نے لغت میں دیکھا سینکڑوں لفظ تھے، لیکن چونکہ ہم نے رسول کو صادق مانا لقب اللہ نے دیا تھا تو جو بہترین لفظ کا معنی تھا میں نے اس کو مانا. بہترین لفظ کے ساتھ دیکھیں اس میں بہت ساری بھی چیزیں ہیں، وہ دوست بھی ہے، سنگی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن لقب اللہ دے رہا ہے جس سے بڑا کوئی ہے نہیں، اور اس بندے کو دے رہا ہے جس سے بڑا کوئی بندہ نہیں. تو میں اس لقب کو کسی کمتر لفظ میں کیوں لوں؟ تو جب میں نے دیکھا کہ مولا کے معنی آقا ہے تو میں نے آقا مان لیا. دلیل یہی تھی لقب دینے والا اللہ، پہنچانے والا رسول. تو ہم نے مولا مانا. جب مولا مانا تو ہم نے آقا مانا. کیوں آقا مانا؟ کیونکہ میں نے رسول کو آقا مانا. میں نے علی کو پہلے آقا نہیں مانا. جب رسول کو آقا مانا، اب جب صادق کہہ رہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جب وہ ہمارے آقا ہیں یہ آقا. پھر بات آگے بڑھتی ہے. وہ کہتا ہے رسول کہتا ہے کہ یہ فاطمہ یہ میری جگر کا ٹکڑا، تو میں نے اس کو کلام الہی مانا. میرا رسول تو کچھ
बोलता ही नहीं जब तक तो रसूल कह रहे हैं तो अल्लाह कहलवा अल्लाह क्या कहलवा रहा है, रसूल कह दीजिए कि ये फातिमा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको खफा किया उसने मुझे खफा किया, जिसने मुझे खफा किया उसको अल्लाह ने खफा किया, और जिसने अल्लाह को खफा किया वो कहाँ जाएगा, वो आप बेहतर है ना। तो अब क्या हुआ, चूंकि हमने रसूल को साजिद मान लिया था, लिहाजा हमने फातिमा को रसूल का टुकड़ा मान लिया, और उन्होंने कहा इनसे बच के रहना, इनको खफा न करना। हमने कभी न खफा किया, और इनकी बेटी ने जिसको नजर से गिरा दिया मैंने पर्दों पर बैठाया नहीं। हम कुछ नहीं करते, ये सब अल्लाह करेगा। उसके बाद हुआ कि ये जो हमारे दो नवासे हैं ये जन्नत के जवानों के साथ जन्नत। अब जैसा मैंने कहा रसूल कह रहे हैं, अल्लाह कहवा रहा है बजुबानिए रसूल, जन्नत का खालिक अल्लाह, मालिक वो मिल्कियत में जिसको जो दे दे। हम आप कौन होते हैं भाई, जिसको जन्नत का सरदार बना दे, ये बना कौन रहा है, बना वो रहा है जो खालिक है जन्नत का, कहलवा उससे रहा है जो उसका रसूल है। तो इसमें आपकी और हमारी तो कोई बात ही नहीं है। जन्नत में मेरी जागीर है, जागीर जिसकी है उसने किसी को इसके माध्यम बना दिया, रसूल ने कह दिया हमने मान लिया। अब जो मैं आखिरी बोला तो क्या ये तो हो गया कि रसूल ने जो कह दिया मान लिया, क्योंकि सादिक माना। अब क्या हुआ, ये हमारे हुए मददगार की खासियत क्या होती है कि जो मुश्किल में काम आए। अब इसका अमली नमूना भी तो हो कि भाई मुश्किल में जो काम आए वही दोस्त है आपका, वही आका है, वही इमाम है, वही रसूल है, वही नबी है, वो सब है। वरना जो आपकी मुश्किल में काम ही ना आए तो किस बात की तकलीफ। तो अब बाकी सबको तो छोड़ते हैं। वक्त नज़ा आया, बहुत मुश्किल वक्त है, रूह निकलने वाली थी, छटपटा रहे थे। अब इससे बड़ा तकलीफ का लम्हा जिंदगी में क्या हो सकता था। हमने कहा कि बहुत तकलीफ, बस एक सादिक को भेज दिया गया, आ जाओ। अली आ गए, जब अली आ गए तो अब अली की तरफ हम देखते रह गए। और होता क्या है कि कोई बहुत कीमती चीज अगर आपके सामने आ जाए तो कमतर चीज से आपका ज़हन हट जाता है। ये निदा की जो तकलीफ थी वो अली के चेहरे से कहीं कमतर थी। अली आ गए, मैं चेहरे की तरफ देख कर रहा, वो सब बर्बाद हो गया। मेरी मुश्किल आसान हो गई। अब क्या हुआ, हमारे आइमा कहते हैं कि एक और वक्त बहुत शकील होता है। वो वक्त क्या होता है कि जब मुर्दे को कब्र में उतारा जाए, क्योंकि मुर्दा जो है वो अपने को बड़ा मजबूर समझता है कि किसी ने उठा दिया, उठा के डाल दिया, कैसे किया, क्या किया, सर कहाँ, पैर कहाँ, तो उसकी मजबूरी का इम्तिहान। और इस वक्त जो हमारे आइमा ने कहा कि तुम जो ज़ियारत आशूरा पढ़ते हो, योमुल फुरूद कई जगह पर कहा कि योमुल फुरूद वो है जब तुम जिंदगी काट के तुम दूसरी जिंदगी में जा रहे होते हो, तो वो कठिन वक्त होता है। अब सुपुर्दे खाक हो रहे, उस वक्त के लिए कहा कि उस वक्त ज़ियारत आशूरा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इमाम हुसैन से कि मेरी वक्त उस वक्त में मदद करिएगा। वो वक्त काफी तकलीफ दे है। अब ज़ियारत आशूरा के जो विर्द थे, अब वक्त आ गया जब मेरा जुस्द खाकी कब्र में उतारा जा रहा था, मैं बहुत मजबूर था। उस वक्त हुसैन आ गए, क्योंकि जिंदगी भर हमने ज़ियारत आशूरा पढ़ी और हमको याद दिलाते रहे कि ये मेरी मदद करिएगा। अब मददगार आ गए। यहाँ भी वही हुआ कि जिंदगी भर जिनका मातम करते रहे, हम तो सना करते रहे, जिनके लिए रोते रहे, वो सामने आ गए। जैसे ही सामने आ गए, कमतर चीज थी ये
تکلیف ہو رہی ہے اس سے دھیان ہٹ گیا آپ تو حسین کی طرف دیکھو میری مشکل آسان ہو گئی. یہ سب صادقین ہیں اور صادقین کو جنہوں نے مولا بنایا ہے یہ اسی کی دلیلیں ہیں. اب کیا اب اندر گئے سارے عیسیٰ چاہ چکے اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا. اب آ گئے حساب کتاب لینے والے. اب یہ بھی مشکل وقت اب لیکن سنتے آ رہے ہیں. اسی لیے اطمینان تھا دل میں زندگی بھر سنا تھا کہ جب یہ آئیں گے منکر نکیر آئیں گے اور سوال و جواب کریں گے تو علی آ جائیں گے. مجھے یہ پتا تھا کہ علی ہم کو کبھی بھی جو ہے اس حالات میں چھوڑیں گے نہیں. لہذا کیا ہوا منکر نکیر کے آنے کے پہلے علی آ گئے. اب اس کے بعد جو یہ آئے سوال و جواب کرنے والے اب آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے سامنے کوئی ایک کباٹ کا افسر آ جائے تو کیا ہوگا سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا. تو کاہے کا سوال جواب ہم نے وہاں پھر علی کی ہم تو سماج شروع کر دی اور وہاں پھر یہ عزت صاحب کے بھی آگے نکل گئے. اب لمحہ کیا ہوا اب حشر کا میدان. اب مولانا صاحب بیٹھے نفسا نفسی کا عالم گرمی ویسے ہی پیاس ویسے ہی سب اور ایسی حالت کہ نہ بھائی بھائی کو پہچان رہا ہے نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے. کوئی کسی کو کوئی سبب نہیں میں پریشان. اب کیا ہوا حدیث قصہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جب رسول امام حسن کا ایک تعارف کراتے ہیں سلام میں تو کہتے ہیں صاحب حوضی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب کیا تھا پیاس بہت تھی پتہ چل نہیں رہا تھا کہ حوض کوثر ہے کدھر. بس صاحب حوضی مل گئے. انہوں نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ. اب حوض کوثر کو پہنچے تو صاحب کوثر اور مالک کوثر موجود تھے. پانی مل گیا پیاس بجھ گئی پھر میری مشکل آسان ہو گئی. اب ایک طرف جزا و سزا کے لیے بھیڑ چل رہی تھی ایک طرف بھیڑ چلی آ رہی ہے دھوپ کا دھوپ. کیونکہ یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ہم جا سکتے ہیں لیکن آگے امتحانات ہیں. جا سکتے ہو تو جاؤ. ہم نے بھی شارٹ کٹ مارا اور نکلے آگے پہنچے. اب آ گیا پل صراط صراط مستقیم. اب سب کو پتا ہے کہ صراط مستقیم کتنا کٹھن سا پل ہے. پتہ نہیں منا جانے کیسا پل ہوگا ہل رہا ہوگا پتلا ہوگا کیا ہوگا پاٹھول ہوں گے کیا ہوں گے. لیکن اللہ نے جب کہا کہ صراط مستقیم بڑا کٹھن بنا رہا ہے تو اب ہمارے لیے کیا ہوا پھر ہمارے کام آئی میری ماں کی وہ جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور ابھی بھی جیسے آپ کو کوئی تو یادی مدد تو پھر ہو جاتا تو جتنا ہوا بندہ بھی سمجھ جاتا ہے. تو پولیس صراط پر جھول رہے تھے لیکن جہاں جھولا یادی مدد. اور یہاں پر میں رسول کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ میں جمعہ کا دن لوگوں کا اللہ کسی نے پوچھ لیا حضور یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ سامنے کے دروازے سے علی آ گئے. انہوں نے کہا حاضر صراط مستقیم یہ صراط مستقیم. رسول کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صراط مستقیم چاہے جو پار یہی لگائے. اچھا اب کیا ہوا جو لوگ یا علی مدد کے قائل بھی نہیں ہیں انہوں نے دیکھا کوئی تو بڑا آسان سا نسخہ ہے بھائی دنیا میں نہیں پکارا چلو یہاں کر لیتے ہیں. اچھا وہ سخی میں سخی ہے تو وہاں دیکھا کہ بھائی ناصر صاحب کی تو یا علی مدد کہہ کے نکل رہے چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں. انہوں نے بھی یا علی مدد کہہ دیا وہی میں کہا کہ سخی کا دربار ہے وہ بھی پار ہو گئے. اب پہنچے ادھر اب آ گیا جنت کا دروازہ. اب جنت کا دروازہ تھا بند. اب انہوں نے کہا کہ بتائیے اچھا صاحب وہاں جو نسبان جنت جو تھے جو کھڑے ہوتے اب وہاں امام حسین تھے نہیں وہ تو اپنے حوض کوثر پہ تھے. انہوں نے کہا کیا بتائیے صاحب کہا کہ اندر جانا ہے. کوڈ ورڈ کیا ہے آپ کا کچھ ہے تو ہمیں تو پتا تھا تو ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ
अब जैसे ही ये कोड वर्ड पूरा हो गया, जैसे अली बाबा के केस में वो खुल गया, सिलसिले के बाद खुल जाता था, वो दरवाजा खुल गया। अब जो कुछ लोग और भी थे जो मुझे बुलाए थे, हिंदी ऐसी का आसान रास्ता नहीं, तो फिर हिसाब किताब की वक्त तो चलो। इन्होंने भी कहा, मैं खड़ा बहुत देख रहा था कि इनका क्या होता है, मैं जानता था। इन्होंने भी कहा अब रिजवान जन्नत में कभी देखें ऐसे नहीं हो, ऑल और फेम दोनों चाहिए, माशाल्लाह यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चाहिए, दोनों। यूजर नेम तो बता दिया, पासवर्ड बताइए आप क्या है। तो अगर पासवर्ड क्या होता है कि जैसे आंखों का पासवर्ड हो जाता है, आपके इसका होता है ना। तो उन्हें दिखाने के लिए उन्होंने कहा भैया आप बताओ, तो मैंने क्या था, हमने अपना सीना खोल दिया, मैंने पीठ खोल दी, जंजीर के निशान थे। अब वो पकड़े गए साहब, उन्हें कहा कि बताइए साहब आप, उन्हें कहा करता तो मैं भी था लेकिन निशान नहीं है। मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करता था, धोतरी छुरी से करता था, खून नहीं बयान किया है, मातम के लिए हाथ उठाया, चलो ठीक है, लौहे महफूज तो मेरे पास है। अब क्या हुआ, वो लौहे महफूज था जनाबे फातिमा ज़हरा का रुमाल, वो रुमाल खोला गया ताकि अगर तुम्हारा आंसू इस रुमाल में है तब तो ये जन्नत है, वरना वापस जाइए। और ये कह के हम तो निकल गए, दरवाजा बंद हो गया। अब जन्नत के अंदर क्या हुआ, ये अगले साल